السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المبین المعین المختار الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات گرامی، آئیے کچھ معروضات پیش کرنے سے قبل ہم اور آپ مل کر انتہائی ادب و احترام کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت آقائے دو جہاں حضور رحمت عالم سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ ارواحنا فداہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ پر انوار میں اپنے قلوب و اذہان کو منور و مجلہ و مصفہ و مزکہ کرنے کے لیے، اپنے سینے کو محبت رسول کا مدینہ بنانے کے لیے، غلامی مصطفیٰ کا ثبوت دیتے ہوئے مدینے کی طرف لو لگا کر گنبد خضرا کو نگاہوں میں سما کر بارگاہ رسول میں جھوم جھوم کر ہدیہ درود پیش کریں۔ پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام ابنہ الکریم وبارک وسلم۔ رسول اور آل رسول پر ایک مرتبہ اور بآواز بلند پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام ابنہ الکریم وبارک وسلم۔ حضرات گرامی، معمول اور دستور کے مطابق سب سے پہلے اللہ رب العالمین خدائے وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں میں دعا گو ہوں کہ رب قدیر جل جلالہ اپنے پیارے حبیب دانائے غیوب صاحب لولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے نالن پاک کے صدقے مجھے حق اور سچ بات کہنے اور آپ تمامی حضرات کو حق اور سچ بات سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل کی مجلس اور کل کی محفل میں نے قرآن و حدیث اور واقعات و قصص کی روشنی میں خلیفہ چارم، داماد رسول، حیدر کرار، فاتح خیبر، حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں اور ان کے فضائل و مناقب کے حوالے سے اور ان کے علم و فیصلے کے حوالے سے کچھ مفید باتیں آپ کے سماعتوں کے حوالے کیا تھا۔ آج انشاءاللہ العزیز قرآن و حدیث واقعات و قصص کی روشنی میں اور مستند و معتبر کتابوں کی روشنی میں اہل بیت اطہار کے فضائل و مناقب، بالخصوص سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ عارفہ راکعہ ساجدہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ حضرات گرامی، میں نے قرآن مقدس کی جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف جمیل حاصل کیا اور آپ تمامی حضرات کو میں نے مشرف کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی پارہ نمبر 22 رکو نمبر 1 میں ارشاد فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جس کا آسان و سیدھا ترجمہ یہ ہے، اے نبی کے گھر والو،
اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر گندگی کو دور فرما دے، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر ناپاکی اور ہر گندگی کو دور فرما دے۔ اب یہاں پر رب نے رجس کا لفظ استعمال فرمایا ہے، اور رجس کس کو کہتے ہیں؟ ڈکشنری اور لغت کے اعتبار سے گناہ کو کہتے ہیں، ناپاکی کو کہتے ہیں، اور عذاب کو کہتے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے، اے میرے محبوب کے گھر والو، اللہ تو تمہیں ہر گندگی سے، ہر ناپاکی سے، ہر گناہ سے، ہر عذاب سے پاک اور صاف و ستھرا کرنا چاہتا ہے۔ حضرات گرامی، اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی کے گھر والوں سے مراد کون ہے؟ اس حوالے سے علماء کرام کے، مفسرین اعظام کے، فقہاء کرام کے الگ الگ اقوال ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ نبی کے گھر والوں سے مراد نبی کی پاک بیویاں ہیں، نبی کی ہماری 11 ازواج ہیں، تو وہ مراد نبی کے گھر والوں سے مراد۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا، بلکہ اکثر لوگوں کا قول یہ ہے، نبی کے گھر والوں سے مراد پنجتن پاک ہیں، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور امام حسن اور امام حسین اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چاروں کو نبی کے گھر والا کہا جاتا ہے۔ زیادہ تر اقوال اسی کے حوالے سے ہیں۔ اب جو بھی ہو، چاہے وہ نبی کی پاک بیویاں ہو یا نبی کی اولاد ہو، نبی کے گھر والے ہیں، ان کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے، لوگو اے نبی کے گھر والو، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر گندگی کو دور کر دے۔ اس آیت کا پس منظر میں آپ کے سماعتوں کے حوالے کروں، جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ نبی کے گھر والوں کی کیا شان ہے، کیا ان کا مقام و مرتبہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، ہم سب کی ماں ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی یہ آیت نازل ہو رہی تھی، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر کے پاس موجود تھے یا میرے گھر کے سامنے موجود تھے۔ جیسی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، این علی، علی کہاں ہے؟ این فاطمہ، میری بیٹی فاطمہ کہاں ہے؟ حسن اور حسین کہاں ہے؟ جیسے نبی نے سب کا نام لے کر کے پکارا، جناب مولا علی نے کہا، لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں حاضر خدمت ہوں۔ سیدہ بی بی فاطمہ بھی آ گئی، حسن و حسین بھی آ گئے۔ ام المؤمنین، ہم سب کی ماں، نبی پاک کی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہے، میں نے اپنے ان ماتے کی آنکھوں سے دیکھا کہ مولا علی آ گئے، تو نبی پاک نے ان کو ایک طرف بٹھایا۔ سیدہ بی بی فاطمہ آ گئی تو نبی نے ان کو ایک کنارے بٹھایا۔ حسن آ گئے تو رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی ایک ران پر بٹھایا، اور امام حسین کو ایک ران پر بٹھایا، اور پھر اپنی نورانی چادر کو نکالا اور سب کے سروں پر اڑا دیا، اور اڑانے کے بعد اپنے نورانی اور بابرکت ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھا کر یوں دعا کرتے ہیں، اللہ یہ میرے گھر والے ہیں، اللہ علی میرے گھر والے، فاطمہ میرے گھر والی، اور حسن حسین میرے گھر والے، اللہ یہ میرے گھر والے ہیں۔ سیدہ حضرت ام سلمہ فرماتی ہے، میں کیا دیکھ رہی ہوں، ایک چادر ہے اور اس چادر کے نیچے 5 تن موجود ہیں، 5 جسم موجود ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر یوں دعا کرتے ہیں، اللہ یہ میرے گھر والے ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، میرے مولا تو بھی ان سے محبت فرما۔ ام سلمہ فرماتی ہے، میں نے دیکھا کہ دریائے رحمت جوش پر ہے، اللہ کے رسول برکت کی دعا کر رہے ہیں، خیر و برکت کی دعا کر رہے ہیں، میں بھی دعا میں شامل کیوں نہ ہو جاؤں۔ یہ کہہ کر ام سلمہ آگے بڑھتی ہے، چادر کا کنارہ لے کر اپنے سر پر رکھ لیتی ہے۔ ام سلمہ فرماتی ہے، جیسے ہی میں نے چادر کا کنارہ اپنے سر پر رکھا، رسول اللہ نے چادر کو کھینچ لیا۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہے، میں نے کہا یا رسول اللہ میں بھی تو ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، تم
خیر پر ہو۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ نے دعا کی، اللہ یہ میرے گھر والے ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، مولا تو بھی ان سے محبت فرما۔ مزید رسول اللہ نے فرمایا، اللہ قیامت تک جو لوگ میرے ان گھر والوں سے محبت کریں تو ان سے بھی محبت فرما، ان سے بھی محبت فرما۔ پتہ کیا چلا؟ نبی کے گھر والوں کا مقام بہت ہی عرف و اعلیٰ ہے، بہت ہی بلند و بالا ہے۔ رسول اللہ نے ان کے لیے فرمایا جو ان سے محبت کرے، علی سے جو محبت کرے، فاطمہ سے جو محبت کرے، حسن و حسین سے جو محبت کرے تو وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اب اللہ کا محبوب بننے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ نبی کے گھر والوں سے آپ محبت کریں، ان کا احترام کریں۔ آپ نبی کے گھر والوں سے محبت کرو گے، اللہ آپ کو اپنا دوست اور محبوب بنا لے گا۔ حضرات کرام ذرا دیکھیے ان کی شان کیا ہے، ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد، ایک جماعت، ایک گروہ حضرت مختار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، یعنی نجران کے کچھ عیسائی مدینہ المنورہ میں ہمارے آقا کی بارگاہ میں آئے، اور آ کر کے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلا سوال یہ کیا، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں، روح اللہ ہیں اور کلیمت اللہ ہیں۔ عیسائی بھڑک اٹھے، غصے میں آ گئے، کہا اے محمد بن عبداللہ، آپ یہ کون سی بات کرتے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی بن باپ کے انسان کو دیکھا ہے؟ یہ کہنے کا ان کا مطلب یہ تھا کہ معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں، یہ ان کا مطلب تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں ہے، بغیر والد کے، بغیر باپ کے، حضرت مریم کے ذریعے سے رب نے ان کو پیدا فرمایا، تو تم انہیں خدا کا بیٹا کہتے ہو؟ ارے تو ان کے تو صرف والد نہیں ہے، اور حضرت آدم وہ ہیں جن کی نہ والد ہیں نہ والدہ ہیں۔ جب تم حضرت آدم کو اللہ کا بندہ مانتے ہو، اللہ کا نبی مانتے ہو، تو پھر عیسیٰ کو اللہ کا بندہ اور اس کا نبی ماننے میں تمہیں جھجک کیوں ہے؟ تمہیں تکلیف کیا ہے؟ پھر اس کے بعد بات اتنی بڑھ گئی کہ مباہلے کے لیے وہ اتر آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مباہلہ کی دعوت دی۔ یہ مباہلہ ہوتا کیا ہے؟ دیکھیے، ایک طرف ایک جماعت ہو، دوسری طرف دوسری جماعت ہو، اور کسی بات پر وہ اڑ جائیں، یہ کہیں کہ ہاں، وہ کہیں کہ نہ، تو یہ ہے کہ وہ قسمیں کھائیں، اگر ہم جھوٹ پر ہیں تو اللہ ہم پر عذاب نازل کرے، اگر تم جھوٹ پر ہو تو اللہ تم پر عذاب نازل کرے۔ اسی کو مباہلہ کہتے ہیں۔ نبی پاک نے اللہ کے حکم کے مطابق ان لوگوں کو مباہلے کی دعوت دی۔ تم اپنے بیٹوں کو لے کر کے آ جاؤ میدان میں، تم اپنی بیوی بچوں کو لے کر کے آ جاؤ میدان میں، ہم اپنے بچوں کو اور اپنی خواتین کو لے کر کے میدان میں آ جائیں گے، تم ہمارے خلاف دعا کرو اور تم ہمارے خلاف دعا کرو، جو حق پر ہوگا وہ بچے گا اور جو نہ حق ہوگا وہ مارا جائے گا۔ تو یہ عیسائیوں نے کہا نہیں، ہم اپنے علماء سے مشورہ کریں گے، علماء سے مشورہ کریں گے، اس کے بعد آپ کو فیصلہ بتائیں گے۔ عیسائی گئے، اپنے علماء سے مشورہ کیا، اور خاص طور پر عیسائیوں کے جو بہت بڑا پادری تھا اس سے انہوں نے مشورہ کیا۔ تو پادری نے کہا تم تو جانتے ہو کہ محمد بن عبداللہ یہ اللہ کے آخری رسول ہیں، اگر ان کے مقابلے میں جاؤ گے تو مارے جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے۔ وہ نبی ہے، آخر الزماں ہے، ان کے نبوت اور رسالت کی بشارت تورات نے دی ہے، انجیل نے دی ہے، جناب موسیٰ و عیسیٰ نے دی ہے۔ تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ تم خاموشی اختیار کرو۔ اس کے بعد سارے عیسائی پھر واپس آئے یہی بتانے کے لیے ہم مباہلہ نہیں کریں گے، مباہلہ نہیں کریں گے، اور ساتھ میں ان کا وہ پادری بھی آ گیا، عالم بھی آ گیا۔ اور اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میدان کی طرف مولا علی کو، بی بی فاطمہ کو، حسن و حسین کو لے کر کے چل رہے تھے مباہلے کے لیے، اور رسول اللہ فرما رہے تھے علی، فاطمہ، حسن و حسین، جب میں دعا کروں نا تو تم میری دعا پر آمین کہنا۔ اب ذرا سوچئے، دعا کرنے والا نبیوں کا سردار ہو، آمین کہنے والا ولیوں کا سردار ہو، آمین کہنے والی جنتی عورتوں کی سردار ہو، اور آمین کہنے والے جنتی نوجوانوں کے سردار ہو، کیا ایسی دعا کی قبولیت میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ کوئی شک کی گنجائش ہے؟ بالکل نہیں۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ لوگوں، علی، فاطمہ، حسن و حسین،
میں دعا کروں گا اللہ کی بارگاہ میں اور آمین تم کہنا۔ اللہ اکبر، عیسائیوں کا قافلہ آ گیا، پادری بھی آ گیا، اور ان لوگوں نے آ کر کے معذرت طلب کی، ہم آپ سے کوئی مباہلہ نہیں کرنا چاہتے، البتہ ہر سال ہم آپ کو جو ہے فدیہ دیا کریں گے اور مال دیا کریں گے، آپ ہمارے لیے کوئی دعا نہ کریں۔ اس کے بعد یہودیوں کا جو پادری تھا، جو بڑا عالم تھا، اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، ذرا شان اہل بیت دیکھیں، اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، او میری قوم کے لوگوں، میں ایسے نورانی چہرے دیکھ رہا ہوں، ایسے عرفانی اور حقانی چہرے دیکھ رہا ہوں، رب کعبہ کی قسم، اگر یہ کسی کے لیے دعا کر دے، بلکہ اگر یہ پہاڑ کو ہلنے کی بات کر دے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ کر کے دوسری جگہ چلا جائے، ایسے نورانی چہرے ہیں، اور اگر یہ تمہارے لیے دعا کر دے تو پوری دنیا سے تم نیست و نابود ہو جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے، تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ تم بغیر مباہلے کے واپس چلو۔ اس کے بعد میرے نبی نے فرمایا، لوگوں اگر میں دعا کرتا اس موقع پر اور وہ مباہلے کے لیے تیار ہوتے تو یہ سارے عیسائی خنزیر اور کتے کی شکل میں کر دیے جاتے اور ان پر یہ عذاب نازل ہوتا، اور 1 سال کے اندر پوری دنیا سے عیسائیت کا جنازہ نکلتا، عیسائیت کا خاتمہ ہو جاتا، اور ہمیشہ کے لیے عیسائی اس دنیا سے ختم ہو جاتے۔ یہ اور بات ہے کہ انہوں نے محسوس کیا کہ اللہ کے آخری نبی ہیں اور دعا سے منع کیا۔ بتانے کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے گھر والوں کی وہ شان ہے، اگر وہ دعا پر صرف آمین کہہ دے اللہ فوراً ان کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں اہل بیت اطہار کے بے شمار فضائل ہیں، بے شمار ان کے مناقب ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، علم میں ان کا کوئی جواب نہیں، تقوی اور پرہیزگاری میں ان کا کوئی جواب نہیں، اور جود و سخا میں بھی ان کا کوئی جواب نہیں۔ آپ اندازہ فرمائیے، ایک مرتبہ کی بات ہے، حضرت امام حسن اور امام حسین دونوں ان کا بچپنا ہے، دونوں بیمار ہو گئے، عیادت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ بی بی فاطمہ اور مولا علی کے گھر تشریف لائے، اپنے نواسوں کی عیادت کے لیے، دیکھنے کے لیے، تیمارداری کے لیے۔ ساتھ میں صحابہ بھی آئے، اور جب عیادت کر رہے تھے، دوران عیادت تیمارداری، کچھ صحابہ نے حضرت مولا علی کو یہ مشورہ دیا کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں منت مانگے۔ کیا منت مانگے؟ کہ اے اللہ، اگر میرے بچوں کو تو نے شفا دے دی تو میں تیری رضا کے لیے 3 روزے رکھوں گا۔ یہ دیکھیں نا کیسی منت ہے۔ اور آج ہم جب بھی منت مانگتے ہیں تو کیا مانگتے ہیں؟ اللہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں ایک چاندی کے گھوڑا درگاہ میں دے دوں گی، اللہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں ایک بکرا ذبح کر کے کھلاؤں گا لوگوں کو۔ حالانکہ یہ بھی منت ہے، کھلانا ساری چیزیں، لیکن انہوں نے جو منت مانگی ہے وہ یہ منت تھی کہ مولا اگر میرے بچوں کو شفا مل جائے تو میں تیری رضا کے لیے 3 روزے رکھوں گا۔ یہ مشورہ صحابہ نے مولا علی کو دیا۔ ادھر رسول اللہ تشریف لے گئے، صحابہ تشریف لے گئے تو 3 روزے رکھے گئے۔ سخاوت دیکھیں اہل بیت اطہار کی، سیدہ بی بی فاطمہ نے روزہ رکھا، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روزہ رکھا، اور ان کی کنیز حضرت فضہ نے بھی روزہ رکھا۔ ان 3 لوگوں نے منت مانگی، اللہ اگر ان بچوں کو بیماری سے شفا مل جائے تو ہم تیری رضا کے لیے 3 روزے رکھیں گے۔ آپ بھی منت مانگا کریں، مولا اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں روزہ رکھوں گا، مولا اگر میں اس امتحان میں کامیاب ہو گیا تو تیری رضا کے لیے 10 غریبوں کو کھانا کھلاؤں گا، اللہ اگر میرے بچے کو شفا مل گئی تو میں 10 بیواؤں کو کپڑا دوں گا یا ان کا تعاون کروں گا یا میں 10 روزے رکھوں گا۔ اس طرح آپ بھی منت مانگے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی منت کو ضرور پوری فرمائے گا۔ تو تینوں نے روزہ رکھا، لیکن پہلے دن جب روزہ رکھا، سحری ہو گئی، افطار کے وقت گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ افطار سے تھوڑی دیر پہلے ایک یہودی کے یہاں گئے اور جا کر کچھ آٹا ادھار آپ نے لے لیا، جو آپ نے لے لیا، اور جب جوار لایا گیا گھر پر اس کے 3 حصے کر دیے گئے۔ ایک حصے کو پیس کر کے سیدہ بی بی فاطمہ نے آٹا بنایا اور روٹیاں تیار کی، اور دسترخوان پر توشہ رکھا گیا، روٹیاں رکھی گئی، سالن رکھا گیا۔ آپ اندازہ فرمائیے، سخاوت دیکھیں، روزے سے ہے حضرت مولا علی، سیدہ بی بی فاطمہ اور ان کی کنیز ابھی افطار کرنا ہی چاہ رہے تھے کہ دروازے پر کسی غریب نے آ کر کہا اللہ کے نام پر دے دو، میں مسکین ہوں، میں مسکین ہوں۔ سیدہ بی بی فاطمہ نے یوں نہیں کیا کہ 2 روٹیاں رکھ لیں تو 1 روٹی دے دیں فقیر کو، سارا دسترخوان اٹھا کر کے مسکین کو دے دیا، سارا، اور پھر پانی پی کر کے آپ نے روزہ افطار کیا۔
سخاوت دیکھیں، اس لیے کہ ہمارے نبی کا در اور ہمارے نبی کے گھر والوں کی بارگاہ ایسی بارگاہ ہے، نہ نبی کی بارگاہ سے کوئی خالی لوٹتا ہے اور نہ ان کے گھر والوں کی بارگاہ سے کوئی خالی جاتا ہے، کوئی ان کے آسانے سے خالی نہیں جاتا۔ اگر دیکھنا ہے تو دیکھ لیجئے مارانہ شریف میں آل رسول مارانوی کی بارگاہ سے کوئی خالی نہیں لوٹتا ہے۔ اگر دیکھنا ہے تو دیکھ لیجئے حضرت سالار مسعود غازی کی بارگاہ کو کوئی خالی نہیں لوٹتا ہے۔ اگر دیکھنا ہے تو ہندوستان کی سرزمین پر اجمیر کی دھرتی پر خواجہ غریب نواز کو آپ دیکھ لیں، جو بھی جاتا ہے جھولیوں کو مرادوں سے بھر کر کے لوٹتا ہے۔ دیکھنا ہے تو غوث الاعظم کی دستگیر کی بارگاہ کو آپ دیکھ لیں، جب اولاد کی جود و سخا کا یہ عالم ہے تو پھر آقا کی جود و سخا کا عالم کیا ہوگا؟ کوئی ان کی بارگاہ سے خالی نہیں لوٹتا، کوئی لوٹتا۔ ہماری مجلس میں ایک شخص ایسا بیٹھا ہوا ہے، ابھی مغرب سے پہلے عصر کے بعد وہ مجھ سے کہہ رہے تھے میں بڑی مصیبت میں گرفتار ہو گیا، بڑی پریشانی میں گرفتار ہو گیا، اور میں نے منت مانگی، میں نے نعرہ لگایا لبیک یا رسول اللہ کا اور لبیک یا معین الدین کا، اور کہا خواجہ اگر آپ نے بچا لیا مجھے تو میں ضرور آپ کی بارگاہ میں حاضری دوں گا۔ اس کے جملے ہیں میں بڑی مصیبت سے بچ گیا اور فوراً میں نے بارگاہ غریب نواز میں حاضری دی ہے۔ وہ سنتے ہیں آج بھی، وہ آج بھی عطا کرتے ہیں۔ تو حضرت بی بی فاطمہ نے سارا دسترخوان دے دیا۔ دوسرے دن چونکہ 3 روزے کی انہوں نے منت مانگی تھی نا، دوسرے دن پھر کھجور کھا کر کے آپ نے سحری کی، اور پھر جب جو آٹا بچا تھا، جو جوار بچا تھا، سیدہ بی بی فاطمہ نے اس کا آٹا بنایا، روٹیاں بنائی۔ خدا کی قدرت کا کرشمہ دیکھیں، اللہ کی مرضی دیکھیں، جیسی دسترخوان پر روٹیاں رکھی گئی اور ابھی افطار کرنا ہی چاہ رہے تھے کہ ایک پکارنے والے نے پکارا کہ میں مسافر ہوں اور شدت کی بھوک لگی ہے، مجھے کھانا دے دو۔ سیدہ بی بی فاطمہ نے پورا دسترخوان اٹھا کر کے دے دیا، دسترخوان اٹھا کر کے دے دیا، ساری روٹیاں فقیر کو دے دی، پھر بھی صرف پانی پی کر کے آپ نے افطار کیا۔ پھر تیسرا روزہ آپ نے رکھا، اور رکھنے کے بعد جو اور جوار بچا تھا تیسرے دن سیدہ بی بی فاطمہ نے اس کا آٹا بنایا اور پھر روٹیاں بنائی، اور پھر جیسے دسترخوان پر بیٹھے اور افطار کرنے سے تھوڑی دیر پہلے دروازے پر ایک فقیر آیا، اس نے کہا میں قیدی ہوں، کئی دن کا بھوکا ہوں، کچھ مجھے کھانا دے دے، توشہ دے دے۔ سیدہ بی بی فاطمہ نے ساری روٹیاں اٹھا کر کے اس کو دے دی، پہلے دن مسکین کو، دوسرے دن مسافر کو، تیسرے دن قیدی کو، ساری روٹیاں عطا کر دی۔ آپ ذرا سوچیے اور اندازہ لگائیے، یہ میرے رسول کے گھر والوں کی سخاوت ہے کہ خود تو بھوکے رہنا گوارا کرتے ہیں، اوروں کو بھوکا رکھنا وہ گوارا نہیں کرتے۔ اللہ رب العالمین کو ان تینوں کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے باضابطہ طور پر ان کی فضیلت میں قرآن کی آیت کو نازل فرمایا اور ارشاد فرمایا یہ اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے خود بھوکے رہتے ہیں، اوروں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اللہ ان سے راضی ہے، اللہ ان سے راضی ہے، یہ خود بھوکے ہوتے اوروں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اور یہ اہل بیت اطہار ہوں یا صحابہ ہوں، ان کا وتیرہ رہا ہے کہ خود بھوکے رہتے اوروں کو کھانا کھلاتے۔ ایک مرتبہ میرے نبی کی مجلس لگی ہے، سارے صحابہ بیٹھے ہیں، ایک مسافر آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ اے محمد بن عبداللہ مجھے شدت کی بھوک لگی ہے، کھانا کھلائے، کھانا کھلائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو ازواج مطہرات کے پاس بھیجا، معلوم کرے کہ کھانا ہے کہ نہیں ہے۔ وہ جانے والے شخص صحابی تمام امہات المومنین کے گھر پر گئے، سب جگہ سے یہی جواب ملا کھانے کی کوئی چیز ہمارے گھر نہیں ہے، کھانے کی کوئی چیز ہمارے گھر نہیں ہے۔ انہوں نے آ کر کے بتایا، اس کے بعد میرے نبی نے صحابہ سے مخاطب ہو کر کے ارشاد فرمایا میرا جو صحابی آج کی رات اس مسافر کو اپنے گھر کا مہمان بنا کر کھانا کھلائے گا میں اسے جنت کی ضمانت عطا کرتا ہوں۔ تفسیر 28 پاری کی تفسیر میں تمام تفاسیر میں آپ کو یہ واقعہ ملے گا، یہ حدیث آپ کو ملے گی۔ اس سے پہلے کہ کوئی اور صحابی کھڑے ہوتے، ایک صحابی فوراً کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ میں انہیں اپنے گھر کا مہمان بناتا ہوں، اور پھر گھر لے جانے سے پہلے اپنے گھر دوڑے دوڑے گئے اور جا کر کے کہا کھانے کی کوئی چیز ہے؟ کہا کوئی چیز نہیں ہے، کوئی چیز کھانے کی نہیں ہے، ہاں تھوڑا سا اناج موجود ہے کہ جس سے صرف ہمارے بچے کھا سکتے، ہم نہیں کھا سکتے۔ کہا ایک کام کرو آج بچوں کو بہلا پسلا کر کے بھوکا سلا دو، آج رسول اللہ کا ایک مہمان ہمارے گھر کا مہمان بننے والا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
اس کے بعد کہا کہ تم تیار کرو میں لے کے آتا ہوں، اور پھر بیوی کو وسیع نصیحت کی، حکم دیا دیکھو کھانا کم ہے، ہم دو پیٹ بھر کر کے نہیں کھا پائیں گے، جب دسترخوان پر کھانا لگ جائے تو بتی روشن کرنے کے بہانے تم آ کر بتی بجھا دینا، میں صرف کھانے کی ایکٹنگ کروں گا اور وہ مہمان پیٹ بھر کر کے کھانا کھا لے، پیٹ بھر کر کے کھانا کھا لے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ صحابی گئے اور لے کر کے آئے، اور لانے کے بعد دسترخوان پر بٹھایا، ان کی جو زوجہ محترمہ تھی انہوں نے بتی کو روشن کرنے کے بہانے بتی کو بجھا دیا، اندھیرا ہو گیا، اب یہ کھانے کی صرف ایکٹنگ کر رہے ہیں، اور وہ مہمان پیٹ بھر کر کے کھاتے رہے اور آسودہ ہو کر کے چلے۔ اللہ اکبر۔ ان کی ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی پر قرآن کی آیت کو نازل کر کے ان کی بڑائی کو بیان فرمایا، ان کی فضیلت کو بیان فرمایا، اور کہا میرے محبوب آپ کے غلام وہ ہیں جو اپنوں پر اوروں کو ترجیح دیتے ہیں، اپنوں پر اوروں کو ترجیح، خود بھوکے رہتے ہیں اوروں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ یہ صحابہ کا بھی وطیرہ تھا اور اہل بیت اطہار کا بھی ترہ امتیاز تھا۔ تو حضرت بی بی فاطمہ نے تینوں دن روٹیاں دے دی۔ یہ وہ گھرانہ ہے، یہ وہ گھرانہ ہے کہ جن کے گھر سے سب کو خیرات بڑھتی ہے، دولت ان کے گھر سے تقسیم ہوتی ہے، اناج ان کی بارگاہ سے بڑھتا ہے، ساری چیزیں، لیکن خود بھوکے رہتے، اوروں کو کھلایا کرتے تھے۔ کبھی کبھی ایسا تھا کہ تین دن تک سیدہ بی بی فاطمہ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، تین دن تک بھوکے رہتے اور اللہ کی عبادت کرتے۔ حضرات گرامی آپ سوچ اور اندازہ لگائیں، ایک مرتبہ حضرت سیدہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، شان دیکھیں ان کی، شان دیکھیں، ہے نبی کی بیٹی، ہے مولا علی کی زوجہ، ہے حسن و حسین کی امی جان، ہے جنتی عورتوں کی سردار، مگر باوجود اس کے عاجزی، انکساری، تواضع دیکھیں، گھر کا کام خود کرتی تھی، جھاڑو خود لگاتی، برتن خود دھلتی، اور پھر کپڑے خود دھلتی، حتیٰ کہ چکی بھی خود پیستی، یہاں تک کہ چکی پیسنے کی وجہ سے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ اللہ نے تھوڑی دولت دے دی، بیوی سے کہہ دیا کہ تمہیں کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم ایک بائی کو رکھ لیں گے، تمہیں کپڑا دھلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم کپڑا دھلنے کے لیے کسی خادمہ کا انتظام کر دیں گے۔ مگر قربان جائیے سیدہ طیبہ طاہرہ بی بی فاطمہ کی عظمتوں پر، تاجدار کائنات کی شہزادی اور بیٹی ہونے کے باوجود گھر کا سارا کام خود کرتی۔ ایک مرتبہ جب تکلیف زیادہ ہو گئی، ہاتھوں میں چھالے زیادہ پڑ گئے، حضور رسول گرامی وقار کی بارگاہ میں حاضر ہوتی، عرض کرتی ہے یا رسول اللہ، کام کی وجہ سے تکلیف زیادہ ہو رہی ہے اور ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہیں، اگر کوئی خادم مجھے دے دے تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ ابا حضور کوئی خادم دے دے، کوئی کنیز دے دے تو بڑی مہربانی ہوگی۔ آپ جانتے ہیں رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ میری بیٹی فاطمہ تم صبر کرو، اور کیا میں تمہیں کنیز سے بڑھ کر، لونڈی سے بڑھ کر کوئی اچھا تحفہ عطا نہ کروں؟ سیدہ بی بی فاطمہ سے میرے نبی نے فرمایا کیا نہ عطا کروں؟ تو سیدہ بی بی فاطمہ نے کہا ابا حضور کیوں نہیں، ضرور عطا فرمائے۔ میرے نبی نے فرمایا بیٹی فاطمہ گھر جاؤ، صبر کرو، اور ہر دن 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھو، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو، یہ کنیز اور لونڈی سے بڑھ کر کے لیے تمہارے تحفہ ہے۔ رسول اللہ نے یہ تحفہ دے کر کے بھیجا، یہ ہے نبی کی بیٹی سیدہ بی بی فاطمہ۔ حضرات گرامی، اہل بیت اطہار کی شان بہت عرف و اعلیٰ، بہت بلند و بالا ہے۔ میرے ذہن میں اتنے واقعات گشت کر رہے ہیں کہ میں انتخاب نہیں کر پا رہا ہوں کہ کون بولوں کون چھوڑوں، بے شمار واقعات ہیں، پوری سیرت کی کتابیں ان کے فضائل و مناقب سے بھرے ہوئے ہیں۔ ان کا ادب و احترام کرنا ہمارے لیے بے پناہ ضروری ہے، بے پناہ ضروری ہے۔ آل رسول جو ہیں، جن کے رگوں میں میرے نبی کا خون دوڑ رہا ہے، ان کا ادب ہمارے لیے بے پناہ ضروری ہے۔ سینکڑوں واقعات ہیں جنہوں نے ان کا ادب کیا ہے، ادب کی بنیاد پر اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف کر کے جنت عطا فرمایا ہے۔ آئیے ایک دو واقعات میں آپ کو بتاؤں۔ حضور مفتی اعظم ہند کا نام آپ نے سنا ہے نا؟ حضور مفتی اعظم ہند کے ایک شاگرد تھے، ایک مرید اور خلیفہ تھے، ان کی ملاقات ایک بدعقیدہ سے ہوئی۔ بدعقیدہ نے حضرت مفتی اعظم ہند کے مرید سے کہا یار تمہارے مشرب اور مسلک میں تو صرف سب لوگ اعظم ہی ہیں، امام دیکھو تو امام اعظم ہے، غوث دیکھو تو غوث اعظم ہے، خواجہ کو لے لو تو خواجہ اعظم ہے،
ہے نا, مجدد کو لے لو تو مجدد اعظم ہے, مفتی لے لو تو مفتی اعظم ہے. آپ کے صرف اعظم ہی, حالانکہ آتا جاتا کچھ نہیں ہے. اب بات کر لو تمہارے مفتی اعظم کی, علم ہے نہیں لیکن مفتی اعظم, میں ان سے ایسا سوال کروں گا کہ وہ میرے سوال کا جواب نہ دے سکیں گے. تو حضور مفتی اعظم ہند کے خلیفہ اور مرید نے کہا کہ بھائی چلو تمہارا جو بھی سوال ہے تم کرو, دیکھو آپ کا وہ جواب کیسا دیتے ہیں. تو وہ بدعقیدہ چلا حضور مفتی اعظم ہند کے مرید اور خلیفے کے ساتھ گھر. تو جیسے گھر پہنچا, حضور مفتی اعظم ہند تشریف فرما تھے, تو اس بدعقیدہ نے کیا سوال کیا, بتائیے مصطفیٰ رضا صاحب حضور کی بیٹیاں کتنی تھیں؟ کیا تھی؟ حضور کی بیٹیاں کتنی تھی؟ مفتی اعظم ہند نے کوئی جواب نہیں دیا, اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور گھر کے اندر چلے گئے. تو اس نے ٹھٹا لگایا, مذاق اڑایا, دیکھا میں نے کہا نہیں تھا. اب ان کو نبی کی بیٹیوں کا علم نہیں اور دیکھنے کے لیے اندر گئے ہیں, کتاب دیکھنے کے لیے اندر گئے ہیں. قربان جائیے مفتی اعظم ہند کی عظمتوں پر, قربان جائیے ان کی شان پر. جب مفتی اعظم ہند تھوڑی دیر کے بعد اندر سے جب باہر آئے تو داڑھی سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے, داڑھی سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے. اور پھر فرمایا تمہارا سوال تھا نا کہ نبی کی بیٹیاں کتنی ہیں اور ان کا نام کیا ہے, تو سنو نبی کی بیٹیاں اتنی ہیں اور ان کے نام یہ ہیں. میں اندر کتاب دیکھنے کے لیے نہیں گیا تھا بلکہ میں وضو کرنے کے لیے گیا تھا, اس لیے کہ میں کبھی رسول اللہ کے گھر والوں کا نام بغیر وضو کے میں نے نہیں لیا ہے, بغیر وضو کے کبھی میں نے ان کا نام نہیں لیا ہے. اب میں بے وضو تھا تو ان کا نام بے وضو لینا میں نے سوء ادب سمجھا, تو میں کتاب دیکھنے کے لیے اندر نہیں بلکہ وضو کرنے کے لیے گھر کے اندر گیا تھا. یہ ادب تھا ہمارے بڑوں کا, یہ ادب تھا, یہ ادب تھا. ہمارے علماء نے بیان کیا, میرے کئی اساتذہ اور کئی مقررین اس کو بیان کرتے ہیں, کیا ادب تھا علیہ رسول کا. حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہمارے حاجی صاحب کی عمر کے حضرات نے ان کا دیدار کیا, ان کو دیکھا ہے, بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ. حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ عنہ, کیا علیہ رسول کا ادب تھا. دیکھیے حضور مفتی اعظم ہند جب کبھی حضور محدث اعظم ہند سے ملاقات کرتے یا ملاقات ہوتی تو حضور مفتی اعظم ہند حضور محدث اعظم ہند کے ہاتھوں کو چومتے اور سر پہ رکھتے, اور حضور محدث اعظم ہند حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کے ہاتھوں کو چومتے, سر پہ رکھتے. کیا محبت تھی. تو حضور محدث اعظم ہند کے مریدین نے پوچھا, حضور آپ آل رسول ہیں, خاندان رسول سے آپ کا تعلق ہے, آپ کے رگوں میں مصطفیٰ جان رحمت کا خون دوڑ رہا ہے, وہ آپ کی دست بوسی کرتے ہیں, بات سمجھ میں آتی ہے, آپ ان کی دست بوسی کیوں کرتے ہیں. تو حضور محدث اعظم فرمایا کرتے تھے, میں آل رسول ہوں اس لیے وہ میرے ہاتھ چومتے ہیں, اور وہ نائب رسول ہے اس لیے میں ان کے ہاتھ چومتا ہوں. میں آل رسول ہوں اس لیے وہ میرا احترام کرتے ہیں, اور وہ وارث نبی ہیں اس لیے کہ میرے نبی نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء جو ہے نا یہ انبیاء کے وارث ہیں, وہ میرے نبی کے و علم کے وارث ہیں, اس لیے میں ان کا ادب کرتا ہوں. یہ ادب تھا آل رسول کا اور علماء کا, ہمارے بڑوں کے اندر, ہمارے اکابرین کے اندر. آپ سے بھی گزارش ہے کہ آل رسول کا احترام کریں, آل رسول جو بھی ہیں ان کا ادب اور احترام بجا لانے کی کوشش کریں. اور پھر میں آپ کو بتاؤں کہ سید سرکار اعلیٰ حضرت کا ادب اگر میں نہ بتاؤں تو اس عنوان کو میں ناتمام سمجھتا ہوں. ایک مرتبہ سید سرکار امام اہل سنت کو کہیں پروگرام میں جانا تھا, تقریر کے لیے جانا تھا. آپ نے جبہ پہنا, سنت کے مطابق سر پہ عمامہ سجایا, وضو آپ نے فرمایا, اور بڑے عالمانہ وقار کے ساتھ جب آپ اپنی خانقاہ سے باہر تشریف لائے, پالکی رکھی گئی تھی, لوگوں کا ہجوم تھا, سارے لوگ کھڑے تھے. آپ پالکی میں بیٹھ گئے, 4 لوگوں نے پالکی کو اٹھایا, پالکی سمجھتے ہیں نا, پالکی کو اٹھایا, اور اٹھا کر کے تھوڑی دور چلے تھے, امام اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ جلال میں آ گئے, اور آپ نے فرمایا پالکی کو نیچے رکھ دو. حکم کی تعمیل کرتے ہوئے پالکی کو نیچے رکھا گیا. آپ جو ہے بڑے جلال انداز میں باہر تشریف لائے, اور 4 لوگ جنہوں نے پالکی اٹھائی تھی نا, ان 4 کو سامنے آپ نے کیا اور فرمایا, بتاؤ تم میں آل رسول کون ہے, تم میں آل رسول کون ہے. اس لیے کہ مجھے میرے نبی کے پسینے اور خون کی خوشبو آ رہی ہے, خوشبو میں محسوس کر رہا ہوں, تم میں کوئی نہ کوئی ضرور آل رسول ہے. تو ایک صاحب نے سر جھکائے, کہا حضور میں نے تو اپنا راز چھپائے رکھا تھا, لیکن آپ نے پوچھ لیا ہے تو سمجھ لے میں ہی اس گھرانے کا ایک فرد ہوں.
اللہ اکبر کبیرہ. اتنا کہنا تھا. کس کی میں بات کر رہا ہوں؟ مجدد اعظم کی میں بات کر رہا ہوں. کس کی میں بات کر رہا ہوں؟ عاشق رسول کی میں بات کر رہا ہوں. کس کی میں بات کر رہا ہوں؟ وقت کے اس غلام مصطفیٰ کی میں بات کر رہا ہوں جو اتنا بڑا عاشق ہے اور اتنا بڑا غلام ہے کہ رسول اللہ خواب میں تشریف لا کر کے اپنا دیدار کرواتے ہیں. بلکہ وہ اتنے بڑے عاشق رسول ہیں کہ عالم بیداری میں رسول اللہ نے انہیں اپنا دیدار کروایا ہے. اپنا دیدار کروایا. اتنے بڑے عاشق رسول کی میں بات کر رہا ہوں. اتنے بڑے عالم کی, ہے نا, اتنے بڑے مجدد اور فقیر مفسر محدث کی میں بات کر رہا ہوں. کہا اگر قیامت کے دن میرے آپ کے نانا جان نے مجھ سے پوچھا احمد رضا کیا میرے نواسوں کا میرے اولاد کا کھندا اس لیے تھا کہ تم سواری کرو اس پر, میں کیا جواب دوں گا؟ اب اس کی تلافی اسی وقت ہو سکتی کہ تم پالکی میں بیٹھو اور میں تمہاری پالکی کو اٹھا کر کے چلوں. کیا ادب تھا, کیا ادب تھا. اس آل رسول نے منع کیا لیکن اعلیٰ حضرت نے اتنا اصرار کیا کہ مجبوراً بیٹھنا پڑا. اور پھر پالکی کے 4 حصے ہوتے ہیں. ایک حصے کو جناب اعلیٰ حضرت نے اٹھایا, ایک حصے کو حضور حامد رضا ان کے بڑے شہزادے نے اٹھایا, اور ایک حصے کو حضرت ظفر الدین بہاری علیہ الرحمہ نے اٹھایا, اور ایک حصے کو صدر الشریعہ مفتی امجد علی صاحب نے اٹھایا. اور اتنے دور تک چلتے رہے جب تک کہ حضرت اعلیٰ حضرت کے قلب اطہر کو ٹھنڈک محسوس نہ ہوئی. اور پھر اس کے بعد لے جانے کے بعد فرمایا آل رسول مجھے معاف کرنا کہ نادانی میں بے توجہ میں تمہاری پالکی پر بیٹھ گیا. یہ آل رسول کا ادب تھا, یہ آل رسول, یہ اہل بیت کا ادب تھا. حضرات گرامی اس طرح کے سینکڑوں واقعات ہیں. تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ بھی آل رسول کا ادب کریں, آل رسول کا احترام کریں. اور میرا عنوان ہی تھا سیدہ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ. اور بھی بے شمار واقعات اہل بیت اطہار کے حوالے سے ہے. اب چند باتیں سیدہ بی بی فاطمہ کے حوالے سے سماعت فرما لیں. سیدہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بھی بہت عرف و اعلیٰ ہے. میرے نبی نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, فاطمہ میری جگر کا ٹکڑا ہے. پوری دنیا میں 4 عورتیں ایسی ہیں جن کو سرداری اللہ نے عطا فرمائی ہے. 4 عورتیں ایسی ہیں کہ جن کو اللہ نے سرداری عطا فرمائی ہے. ایک تو حضرت مریم بنت عمران عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے. ساری عورتوں پر اللہ نے انہیں سرداری عطا فرمائی ہے. کون؟ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں, عمران کی بیٹی حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ساری دنیا کی عورتوں پر ان کو اللہ نے سرداری عطا فرمائی ہے. اور ایک ہے حضرت آسیہ بنت مزاحم, فرعون کی بیوی تھی, فرعون کی بیوی, لیکن بڑی نیکوکار تھی, بڑی عابدہ تھی, بڑی پکا پختہ ایمان والی تھی. اور فرمایا گیا قیامت کے دن یہ جب جنت میں جائے گی میرے نبی سے ان کا نکاح بھی ہوگا, نبی سے نکاح ہوگا. حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی ساری عورتوں پر انہیں سرداری عطا فرمائی تھی. اور تیسری خاتون ہے ام المؤمنین, ہم سب کی ماں, نبی پاک کی زوج محترمہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ تعالیٰ نے ساری عورتوں پر انہیں سرداری عطا فرمائی تھی. علماء فرماتے ہیں چوتھی خاتون وہ ہے کہ جن کو اللہ نے ساری عورتوں پر سرداری عطا فرمائی ہے, وہ فاطمہ بنت محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. پھر علماء نے لکھا ہے اللہ اکبر, حضرت بی بی مریم کی شان بہت بلند و بالا, حضرت آسیہ کا مقام بہت اونچا, حضرت خدیجۃ الکبریٰ اگرچہ ماں ہے بی بی فاطمہ کی اور ان کا مقام بہت عرف و اعلیٰ ہے, لیکن ان 4 عورتوں میں سب سے بڑا مقام اگر اللہ نے کسی کو دیا ہے تو فاطمہ بنت محمد کو عطا فرمایا ہے, فاطمہ بنت محمد کو عطا فرمایا. یہ شان ہے سیدہ بی بی فاطمہ کی. لوگوں نے کہا کہ ارے مریم کا مقام تو بہت اونچا ہے, بہت اونچا ہے. پوچھا گیا کیوں؟ اس لیے وہ نبی کی جو ماں ہے. ڈاکٹر اقبال اپنے ایک شعر میں کہتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے یقیناً وہ نبی کی ماں ہے, بہت اونچا مقام ہے. ارے ان کو تو صرف ایک ہی نسبت حاصل ہے کہ وہ نبی کی ماں ہیں. حضرت فاطمہ کی شان تو یہ ہے کہ ان کو 3 نسبتیں حاصل ہیں. 3 نسبتوں کی بنیاد پر یہ بی بی مریم سے بھی افضل ہے. وہ نبی کی ماں ہے اس لیے افضل ہے, اور یہ نبی کی نور نظر, لخت جگر, جگر کا ٹکڑا اور نبی کی بیٹی ہے. ایک نسبت تو یہ ہے, اور دوسری نسبت تو یہ ہے کہ ولایت کے تاجدار, حیدر کرار, شیر خدا, فاتح خیبر, مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ زوج محترمہ ہے. یہ دوسری نسبت ہے. اور تیسری نسبت یہ ہے یہ حسن و حسین کی امی جان ہے. ان 3 نسبتوں کی بنیاد پر وہاں تو صرف ایک نسبت ہے, یہاں 3 نسبت ہے.
ان تین نسبت کی بنیاد پر فاطمہ کو اللہ نے مریم پر فوقیت عطا فرمائی ہے۔ یہ شان ہے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ شان ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، بہت عرف و اعلیٰ، بہت اونچا مقام آپ کا ہے، اور کیا ان کی عبادت، کیا پرہیزگاری۔ علماء نے فرمایا ہے سیدہ طیبہ طاہرہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچوں کو جب سلاتے نا، حسن حسین کو، تو ادھر سلا رہی ہوتی اور ادھر زبان سے قرآن کی تلاوت کر رہی ہوتی، قرآن کی تلاوت کر رہی ہوتی، قرآن سنا کر کے وہ اپنے بچوں کو سلایا کرتی تھی۔ اور حضرت بی بی فاطمہ کو اپنے رسول اور اپنے نانا جان اور اپنے ابا جان کی امت سے کتنی محبت تھی۔ علماء فرماتے ہیں کہ بی بی فاطمہ اپنے لیے شاید کی کبھی کبھار دعا کرتی، لیکن حضور کی امت کے لیے اکثر دعا کرتی، اللہ میرے والد محترم کی امت کی مغفرت فرما۔ تفصیل کے ساتھ سینکڑوں واقعات ہیں، بڑی فکر تھی انہیں حضور کی امت کی، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی حضور کی امت کی فکر کریں، حضور کی امت کی فکر کریں۔ ایک بات میں یہاں پر رک کر کے عرض کروں، حضور کو سب سے زیادہ خوشی اس وقت ہوتی ہے جب ان کا کوئی امتی دوسری امتی کی فکر کرتا ہے، اور اس کو مثال کے ذریعے سے علماء نے سمجھایا ہے۔ جب اللہ کے رسول معراج پر تشریف لے جا رہے تھے تو بلبل سدرہ ایک مقام پر رک گئے، تو بلبل سدرہ سے میرے نبی نے پوچھا کوئی تمہاری حاجت ہے جو میں اللہ کے حضور پیش کروں؟ کہا یا رسول اللہ کوئی حاجت نہیں، بس اتنا کہہ دیں کہ آپ کی امت جب پل صراط سے گزرے تو مجھے پروں کی بچانے کی اجازت مل جائے۔ علماء نے فرمایا جبرائیل چاہتے تو کوئی بھی نعمت کا سوال کرتے، کوئی بھی نعمت پوچھ سکتے تھے، لیکن امت کا تذکرہ کیوں کیا؟ اس لیے جانتے تھے اگر حضور کی امت کی بات کروں تو حضور بھی خوش ہو جائیں گے اور ان کا رب بھی خوش ہو جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام آپ کو دیکھ لیں، جنہوں نے دنیا میں کئی مرتبہ کہا تھا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو رب نے فرمایا تھا لن ترانی، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ جب ان کی حضور سے ملاقات ہوئی آسمان میں تو یہ بھی کہہ سکتے تھے اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر کرم فرمائے کہ مجھے بھی دیدار نصیب ہو جائے، لیکن نہیں، انہوں نے امت کا تذکرہ کیا، اس لیے کہ وہ بھی جانتے تھے کہ امت کی بات کرو تو نبی خوش ہوں گے۔ تو حضرت سیدہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی زیادہ تر حضور کی امت کی فکر میں لگی رہتی۔ آپ کے لیے پیغام یہ کہ آپ بھی حضور کی امت کی فکر کریں، اتنی فکر کریں کہ راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہو تو اس کو ہٹا کر کے پھینک دیں۔ میرے نبی نے فرمایا اماطۃ الاذی عن طریق صدقۃ جاریہ او کما قال، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا یہ بھی ثواب کا کام ہے، پانی پلانا ثواب کا کام ہے، کسی کو کھلانا ثواب کا کام ہے، کسی کو کپڑا پہنانا ثواب کا کام ہے۔ اسی طرح آپ کی زندگی کے بے شمار واقعات ہیں، اور جو ان کی زندگی کا جو جھلکتا ہوا عنوان ہے وہ ہے پردہ۔ پردہ، اس کے حوالے سے انشاءاللہ ہم کل تفصیل سے آپ کے سماعتوں کے حوالے کریں گے، تاکہ میں اپنے وقت کی پابندی بھی کر سکوں اور آپ بھی جو ہے نا وہ آپ کو بھی جو ہے نا وہ تکلیف نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سیدہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے صدقے میں ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے، اور بالخصوص قمر النساء مصری کوٹی، ان کی طبیعت علیل ہے، یہ بیمار ہیں اور ایڈمٹ ہیں، ان کے لیے دعا کریں کہ سیدہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے صدقے میں اللہ تعالیٰ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور ہمارے مسجد کے مؤذن صاحب جن کا ہاتھ کا آپریشن ہوا ہے ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اسی طرح بی بی صغرا، یہ جو خاتون ہے عزت مآب، اللہ تعالیٰ انہیں بھی شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ سیدہ بی بی فاطمہ کے صدقے، اہل بیت اطہار کے صدقے اللہ تعالیٰ ہمارے جملہ بے قصور قیدیوں کو رہائی عطا فرمائے، جلد از جلد گھر اللہ لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ان کے گھر والوں کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے، جملہ مرحومین کے اللہ تعالیٰ بے حساب مغفرت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔